السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کی تکریم اور عزت کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی تکریم اور عزت کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے حدیث کا جو پہلا حصہ تھا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، خیر والی گفتگو کرے ورنہ خاموش رہے، تو اس حوالے سے خاموشی، زبان کی حفاظت، زبان سے اچھے الفاظ کا نکالنا، خیر والی چیزوں کا کرنا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ آج کے درس میں آپ کے سامنے اس کا معنی اور مطلب بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، جسے اللہ پر یقین ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی اسے پکا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت میں جزا و سزا ہوگا، وہاں اچھے اعمال کا ہمیں بدلہ ملے گا، وہاں برائی کا برا انجام ہوگا۔ جس کو اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے، اسے یہ تعلیم دی گئی فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات ہمیں بیان کی ہیں، اور اس حدیث کے اندر ہمیں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا جو ایک اہم حصہ ہے، جو انسان کے ایمان کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، تو اس کے لیے یہ لازمی شے ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اور پڑوسیوں کی عزت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑوسیوں کی عزت نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اسے اللہ پر اور یوم آخرت پر کامل اور مکمل یقین نہیں ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، اور ان تینوں میں کوئی بھی پڑوسی ہو، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین برابر پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ جبرائیل امین مجھے برابر پڑوسیوں کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں وصیت کیا کرتے تھے۔ اور وصیت یہ نصیحت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وصیت انسان کب کرتا ہے؟ جب کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، یا وہ اس دنیا کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، جب دنیا سے اس کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہوتا ہے تو اہم چیز بتلاتا ہے۔ تو جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے سلسلے میں وصیت کے لفظ کا استعمال کیا، اور اللہ کے رسول نے
کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ستانے لگا کہ کہیں انہیں میراث میں ان کا ایک حصہ مقرر نہ کر دیا جائے. جیسے مرنے کے بعد اس کے جو اصحاب الفرائض ہیں، جو اس کے وارثین ہیں، ان کے درمیان اس کے ترکے کو تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اتنی نصیحت کرتے تھے پڑوسی کے سلسلے میں، مجھے اس بات کے بارے میں یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں انہیں بھی میراث میں حق نہ مقرر کر دیا جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. اور میں نے کہا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی جو مسلمان بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو. 3 ناحیے سے، ایک تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے، دوسرا رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، تیسرا قریب ہونے کے اعتبار سے. تو اس کا حق مزید بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے اور وہ رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے تو اس کا 3 اعتبار سے حق بنتا ہے. آپ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی حق ادا کریں گے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی حق ادا کریں گے، اور رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے بھی حق اس پر واجب ہوتا ہے. دوسرا درجہ اس پڑوسی کا ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، مسلمان ہے. تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے حق کو ادا کیا جائے گا اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو حق کو ادا کیا جائے گا. اور تیسرا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق اہل اسلام سے ہو، غیر مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور حدیث میں یہ تقسیم نہیں کیا گیا کہ وہ رشتہ دار ہو تب اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، یا آپ کے ساتھ بھلائی کرے تب آپ بھلائی کریں، یا مسلمان ہو تب اس کے ساتھ نہیں. پڑوسی کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تو حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے. اب تکریم کی، اس کے حق کیسے ادا کیا جائے، اس حق کو نہیں بیان کیا گیا، اس کو عام رکھا گیا. آپ کے عرف عام میں، آپ کے معاشرے میں پڑوسی کے حق کس طرح نبھائے جاتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہر معاشرے میں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے. کہیں ہوتا ہے کہ دعوت دی جائے، کہیں کیا ہے، مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں. جس ماحول میں، جس کلچر میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، ہر جگہ کا سسٹم تھوڑا تھوڑا الگ ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے حق کو نہ ذکر کر کے اکرام کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ تکریم اور عزت کی پڑوسیوں کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو اپنایا جائے گا. اور میں نے یہ کہا کہ پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی نہیں کی دین کے معاملے میں، ذاتی معاملہ ہے، کبھی انبن ہو گئی دوسری چیز ہے، دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا اور جنگ و جدال نہیں کیا، تمہیں گھر سے اپنے ملک سے جلا وطن نہیں کیا، تو اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے ایک حکم دیا، یہ تعلیم دی کہ غیر مسلم بھی اگر ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، غلام تھا، نصرانی تھا. اس کے موت کے وقت اس کی بیماری میں آپ اس کی زیارت کے لیے گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر یہ ہوا
کہ وہ مرتے وقت کلمہ کے ساتھ وہ مرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کلمہ پڑھایا اس کا اقرار کیا، اور اسی پر اس کی موت ہوئی۔ تو پڑوسی کی اگر عزت کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس سے اچھا میل جول رکھیں گے، تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کے خیر کو پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ تو لہذا پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، انہیں کسی قسم کا تکلیف نہیں دینا چاہیے، ان کو اپنے شر سے، اپنی برائی سے محفوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے اس رب کی، مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون؟ لم یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور کہا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ نہ بتاؤں؟ گناہ ایک چھوٹے ہوتے ہیں جسے صغائر کہتے ہیں، صغیرہ گناہ کہتا ہے، دوسرا کبیرہ گناہ۔ ان کبیرہ گناہ میں بھی جو اعلیٰ درجے کے، جو بڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا بڑے بڑے گناہ میں تم کو نہ بتاؤں؟ اور آپ نے جب بتایا تو اس میں پہلی چیز بیان کی الشرک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرا ذکر کیا وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی۔ اللہ کے حق کے بعد انسان پہ سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز آپ نے جو اس حدیث میں ذکر فرمائی، آپ نے کہا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، کہ تم اپنے پڑوسی کے بیوی سے یا اس کے گھر والوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرو۔ عام آدمی سے زنا کرنا، عام عورتوں سے زنا کرنا، پڑوسی سے زنا کرنا 10 زنا کے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک آدمی 10 عورتوں سے زنا کرتا ہے، ایک آدمی پڑوسی سے زنا کرتا ہے، یہ اس سے کہیں سخت ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی کے جہاں حقوق ہیں، جہاں اس کے حقوق کی ادائیگی کا شریعت نے حکم دیا، وہاں اس کی عزت و عفت کی حفاظت کی بھی تعلیم دی۔ اس لیے کہ آدمی کو دوسری جگہ جانے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے، پڑوسی سے جہاں حفظ و امان کی امید ہوتی ہے، جہاں اسے بھلائی کی امید ہوتی ہے، وہاں جا کر اگر اسے برائی لائق ہو، وہاں سے اسے تکلیف پہنچے، یہ سب سے بری چیز ہے۔ اس لیے عربی میں محاورہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ الجار قبل الدار، کہ پہلے آدمی جب گھر دیکھے تو اس سے پہلے پڑوسی دیکھ لے، گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی دیکھ لے کہ اس کا پڑوسی کیسا ہے۔ پڑوسی اچھا، گھر اچھا، پڑوسی امن والا، گھر امن و سکون والا۔ اگر پڑوسی صحیح نہیں، آپ کا گھر اور آپ کا جیون دشوار ہے۔ لہذا پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جہاں چند حقوق ذکر کیے، ان میں پڑوسی کے سلسلے میں تفصیل سے ذکر کیا، کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى، جو یتیم ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی ہوں، وہ پڑوسی جو تمہارے دور کے ہوں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ پڑوسی جو تمہارے دوستوں میں سے ہو، اور جو کیا ہے مسافر ہو، اسی طرح ماتحت ہو۔ ان تمام کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔
تو یہاں پڑوسی چاہے آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، کیسا بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور پڑوسی اگر آپ کا صحیح نہیں ہو تو پھر آپ کے لیے دشواری کا باعث ہے. لہذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کا واسطہ دے کر، ایمان بالیوم الآخر کا واسطہ دے کر جو بتایا کہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑوسیوں کے سلسلے میں نصیحت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں. یہ تھی کچھ باتیں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، اور ان کے جو جائز حق ہیں اس کو ادا کریں، اور ہر قسم کی تکلیف دینے سے اور ایسی چیزیں جو آپسی رنجش کا، آپسی عداوت کا باعث بن سکتی ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.